الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گزشتہ بیانات میں ہم نے سنا کہ آدمی جو عمل کرتا ہے نیک، وہ تو اللہ کی کسی بھی نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کے ہم نے روایت بھی سماعت کی۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن عبد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ پاک کی فرما برداری میں اپنے چہرے کے بل گرا رہے، تب بھی قیامت کے دن وہ اس عمل کو حقیر سمجھے گا، اسے وہ عمل کم لگیں گے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، نہ ہی کوئی اپنے عمل کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ پائے گا۔ تو پھر عمل کیوں؟ تو جو بھی جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں جو جائے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے جائے گا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے والے سب اللہ کے رحم سے جائیں گے، اور وہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے رہیں گے۔ لیکن وہاں پر بہت سارے درجات ہیں، بہت ساری کیٹیگریاں ہیں، سب جنتی برابر نہیں۔ جیسے دنیا میں آپ اگر بیپاری کی بات کریں تو لاکھوں کروڑوں بیپاری ہیں، لیکن سب برابر نہیں ہیں۔ بیپار کرنے اور تجارت کے اعتبار سے سب تجارتی ہیں، تاجر ہیں، لیکن سب برابر نہیں۔ اسی طرح علم کے اعتبار سے عالم کہتے ہیں کہ اتنے سارے لاکھوں علماء ہیں، لیکن سب برابر نہیں۔ تو یہ مسلمان کروڑوں ہیں، لیکن سارے علم کے اعتبار سے، عمل کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے سب کے الگ الگ کیٹیگریاں ہیں۔ اسی طرح جنت میں اللہ کے رحم سے آدمی پہنچ تو جائیں گے، لیکن وہاں پر جو لوگوں کو درجات ملیں گے، جو الگ الگ نعمتیں ملیں گی، وہ ان کے عمل کے اعتبار سے ملیں گی۔ جس نے عمل کیے ہوں گے، نیت اچھی ہوں گی، اخلاق اچھے ہوں گے، وہ ساری چیزیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اب جیسے غالباً حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمان کتنا ہی گنہگار ہو، وہ اگر ایمان پر موت ہوئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان پہ جو بھی مرا، بھلے پوری زندگی کچھ بھی نیکی نہیں کی، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر ہوا اس کا، تو یا تو اللہ پہلے سے ہی بخش دے یا سزا کے بعد، لیکن کبھی نہ کبھی اس کو پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے گنہگار جنت میں چلا بھی جائے گا تو وہ غریب جنتی ہوگا، کیونکہ جنت میں داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہو جائے گا، رحمت سے داخل تو ہو جائے گا، لیکن وہاں پہ جو چیزیں اس کو ملنی ہے وہ جیسے عمل ہوں گے ویسی ملیں گی۔ تو جنت میں جانے کے بعد بھی یہ غریب جنتی ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے
کہ آدمی اللہ کے رحم اور فضل و کرم سے یہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے جنت کو بانٹ لو آپس میں۔ تو اب جس کے عمل زیادہ ہوں گے، اچھے ہوں گے، اس کو زیادہ نعمتیں ملیں گی، زیادہ جگہ ملیں گی، زیادہ محلات ملے گا، زیادہ وہ اللہ کی کرم اور نوازش ہوگی۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے کہ ہمیں عمل پہ بھروسہ تو نہیں کرنا ہے، ہم جنت میں داخلہ یا جہنم سے بچاؤ یا تو اللہ کے فضل و کرم رحمت سے ہی ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ اتنی نمازیں پڑھی یا اتنا وہ کیا تو ہم بچ جائیں گے۔ اور عمل اگر قبول بھی ہوئے تو وہ اللہ ہی قبول کرتا ہے، توفیق اللہ دیتا ہے، نعمت اللہ دیتا ہے، یہ ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ جب اللہ کی رحمت سے جانا ہے تو پھر عمل کیوں کریں، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی نیک عمل نہیں کرتا، خاص کر کے نمازیں نہیں پڑھتا وقت پر، اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے گناہ ہیں جیسے شراب پینا بھی ہے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان ہی سلامت نہیں رہتا، ایمان رہتا ہی نہیں اس کے پاس۔ لیکن لوگوں کو تو خبر ہوتی نہیں، تو پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، جارت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کافر مرا ہوا ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس لیے عمل ضروری ہے، کیونکہ جس طرح نیکیوں کی برکتیں ہوتی ہیں اسی طرح گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے، اور آدمی کئی ایسے گناہ ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور آخر میں اس طرح سے مرتا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے گناہ ہیں، کبھی بعد میں بات آئی تو میں آپ کو کروں گا۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ کسی نے دیکھا ایک آدمی کو جب بھی وہ مکہ شریف میں کعبہ کا طواف کر رہا ہے وہ ایک ہی دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے ایمان پہ موت دینا، اے اللہ مجھے ایمان پہ موت دینا، اے اللہ مجھے ایمان پہ موت دینا۔ اب کسی کو تعجب ہوا کہ یہ ایک ہی دعا مانگ کرتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس کو پکڑا، کہا کہ بھائی اتنی ساری دعائیں، یہ بات الگ ہے کہ ایمان پہ موت یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن دوسرا کچھ بھی مانگو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں۔ پوچھنے والے تھوڑے بزرگ تھے تو اس نے پھر جواب بیان کیا کہ بات یہ ہوئی کہ میرا ایک بھائی تھا، اس نے 7 سال یا 14 سال تک اذان دی، اور اذان ایسی دی بغیر معاوضہ کے، کوئی تنخواہ اور پیسہ اور پگار نہیں لیا، صرف اللہ کے لیے اس نے اذانیں دی 7 سال تک یا 14 سال تک اذانیں دی۔ پھر جب آخر وقت ہوا تو مرنے سے پہلے جب سکرات کا جب وہ سب چل رہا تھا تو اس نے قرآن شریف منگایا۔ ہم خوش ہوئے کہ چلو قرآن شریف لے گا، اسی برکتیں حاصل کرے گا اور پھر مرے گا۔ ہم نے جب قرآن شریف دیا تو معاذ اللہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا کہ اس میں جو بھی ہے میں اس کو نہیں مانتا، اور اس سے میں بیزار ہوں، اس سے میرا کوئی کنیکشن نہیں، تعلق نہیں قرآن سے، اور کفری بات کہی اور پھر مر گیا۔ پھر دوسرا میرا بھائی تھا، وہ بھی اسی طرح اذان دیتا تھا اور اسی طرح سے بغیر پیسے لیے ایسے ہی بس اذانیں دیتا، 7 سال یا 14 سال تک اس نے بھی یہی عمل کیا۔ اس کے بھی مرنے سے پہلے یہی حال ہوا کہ آخر میں اس نے کفر کا اظہار کیا، پھر مرا۔ اب مجھے یہ ٹینشن ہے کہ میرے 2 بھائی کا یہ حال ہوا کہ ایسے نیک عمل اور اچھے عمل کے باوجود یہ مرنے سے پہلے یہ کفر اختیار کیا۔ اس لیے میرے نزدیک اب سب سے زیادہ اہمیت ایک ہی دعا ہے کہ میں مروں تو ایمان کے ساتھ مروں، اتنا وہ ڈرتے تھے۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیک لگتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور ہی ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ ہوتی ہیں۔ اب اس بزرگ نے پوچھا کہ تیرے بھائی، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، جس نے اتنی اذانیں دی ہوں، اتنے نیک کام کیے ہوں، عبادتیں کی ہوں، تو پھر ایسا وہ کیا کرتے تھے
ساتھ میں دوسرا کچھ بھی کرتے ہوں گے، بھلے لوگوں کو پتا نہ ہو، اللہ کو تو خبر ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ کافر ہوئے آخر میں۔ اس نے کہا کہ ان میں ایک گندی عادت تھی، وہ یہ تھی کہ وہ غیر عورتوں میں، دوسرے کی عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے، اور جو جوان لڑکے ہوتے جس کو ابھی داڑھی مچھ نہیں آئی ہوتی وہ ان کو پسند کرتے تھے۔ اب یہ غیر محرم عورتوں میں دلچسپی لینا ان کو کفر تک پہنچا دیا۔ اللہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اتنے سال کی نمازیں اور اذانیں بھی پھر قبول نہیں کی گئی، اور اس وجہ سے پھر آخر میں یہ کافر ہوئے۔ اب اس کو ہم نے کتنا آسان سمجھ لیا ہے۔ آج کوئی ایسا پکچر کہ ایک ریلز یا شارٹ یا نیوز جس میں جوان اور بے پردہ آدھی ننگی عورتیں نہ ہو، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کتنے مزے سے دیکھتا ہے اور اس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، مسجد کے اندر میں آ کر دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، اسے پتہ نہیں کہ کچھ گناہ اتنے بھینکر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے حضرت بایزید بستامی کے مرید کا، کہ آخر وقت میں اس نے بھی کفر اختیار کیا۔ آپ بہت رنجیدہ ہوئے کہ یہ تو میرا بہت ہونہار اور ہوشیار مرید تھا، اتنا شاگرد تھا، اتنا کچھ علم تھا اس کے پاس، اتنا کچھ پڑھائی کرتا تھا، یہ کیسے کافر مرا؟ پھر مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو پھر اس نے کہا 3 عادتیں مجھ میں تھی، اس میں سے ایک عادت اس نے یہ بیان کی کہ مجھ میں ایک یہ تھی کہ مجھے ایک بیماری تھی، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پورے سال میں ایک مرتبہ 1 گلاس یا 1 گھونٹ شراب کا پینا ہے۔ میں ہر سال صرف 1 گلاس شراب پیتا تھا بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ کفر پہ مرا۔ اور یہاں پہ تو گاڑیاں شرابوں کی بیچی جا رہی ہیں، پلائی جا رہی ہیں، مال بنایا جاتا ہے، پھر یہی مال پھر آدمی کو لگتا ہے کہ میں مسجد بنا لوں اس سے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، اس طرح بچاؤ نہیں ہوتا ہے۔ بایزید بستامی کے مرید سال میں 1 مرتبہ بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے، کسی نے کہا، ڈاکٹر نے، حکیم نے اس زمانے کے، کہ یہ تم کرو تو اچھا رہے گا، فائدہ رہے گا، اس نے اس بات پر عمل کیا، اللہ ناراض ہوا، ایمان ہی چھین لیا۔ اسی لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جو نیکیاں کرتے ہیں تو بھی ان کو گناہ کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھاتا ہے، اور میرے جیسے کے پاس کچھ نیکیاں ہی نہ ہو تو پھر وہ کس وہم میں جیے گا؟ پھر وہ کون سا پاور کر سکتا ہے؟ پھر ہم اپنے آپ کو پھر کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کو یہ لگتا ہے کہ مسجد میں جمعہ کے دن 40-50-100 روپے ڈالنے سے ہم بہت اعلیٰ درجے میں پہنچ جائیں گے۔ نہیں، عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے عبادت اور دوسرا ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنا، اور جو کرتا ہے وہ فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اور نہیں کرتا ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے ابھی تک کتنے لوگوں کا انتقال کرتے ہوئے دیکھے ہیں؟ تو آپ کی نظر کے سامنے جان نکلی ہو ایسے کتنے لوگ؟ کچھ کسی کو تو دیکھا ہی ہوگا، 5-10 بڑے لوگ ہیں، تھوڑا 40-50 لوگوں کو تو کم سے کم دیکھا ہوگا کہ جن کا آخری وقت چل رہا ہو۔ ان میں کتنے ہیں جو ذکر کرتے ہوئے، اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے گئے؟ آپ خود اندازہ لگائیں کتنے لوگ ایسے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں ای او کرتے کرتے چلے گئے، کتنے لوگ بے ہوشی میں چلے گئے۔ تو آپ سوچیں نا پھر ہمارا پھر کیا ہوگا؟ اس میں تو کسی کی گارنٹی نہیں کہ کس کو موت۔ اسی لیے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی کہیں پر بھی دعا کریں، کہیں پر بھی، جمعہ میں کریں، عید میں کریں، کسی درگاہ پر جا کر کریں، نفل پڑھنے کے بعد کریں، کسی کے وسیلے سے کریں، یا جو بھی دعا کریں، دوسرا کچھ مانگے یا نہ مانگے، ایمان پر خاتمہ ضرور مانگے، اے اللہ ہم ایمان کے ساتھ مریں۔ اسی طرح ہے کہ کلمے پہ موت ملنی چاہیے۔ ہر کوئی کہتا ہے کلمے پہ موت ملنی چاہیے، لیکن کلمے پہ موت، کیونکہ آدمی کی زبان پہ مرتے وقت وہی چیزیں جاری ہوتی ہیں جس سے وہ زندگی میں بولتا ہوتا ہے۔
اور پوری زندگی گانا گایا ہے، پوری زندگی گالیاں نکالی، پوری زندگی جھوٹ بولا ہے، پورا دن نکل جاتا ہے 24 گھنٹے، ایک مرتبہ آدمی کلمہ نہیں پڑھتا، پورا 24 گھنٹے نکل جاتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو یاد بھی نہیں آتا، موقع بھی نہیں ملتا، پڑھتا بھی نہیں۔ اب وہ اگر تصور کرے کہ مرتے مرتے اچانک سے مجھے یاد آ جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے طوطا پالا ہوا تھا، طوطے کو اس نے قرآن شریف انہوں نے یاد کروایا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بلی اس پہ جھپٹی، اب جب وہ طوطا بولتا تو اللہ نے لا الہ الا اللہ نے الحمدللہ نے ایسا سب بولتا تھا۔ طوطا تو جو بھی بولتا ہے نا، پوپٹ تو جو وہ عادت دلواتے وہ بولتا رہتا ہے، تو وہ بولتا رہتا تھا۔ اب اچانک سے بلی اس پر جھپٹی، بلی جھپٹی شکار کرنے کے لیے، تو طوطے نے ٹیں 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 چالو کر دیا اور بلی نے اس کا شکار کیا۔ اب جس کا وہ طوطا تھا وہ رونے لگے، اب رونے لگے تو مریدوں نے کہا، شاگردوں نے کہا کہ حضرت اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ طوطے سے آپ کو محبت تھی، ہم اچھے سے والا دوسرا طوطا لائیں گے، اس میں کیا پریشانی ہے، چلا گیا تو چلا گیا، جانوروں کا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو جیسا آدمی اس کو ویسی سوچ۔ دنیا دار آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، دین کا کام کرتا ہے تو وہ بھی دنیا ہوتی ہے، اور دین والا آدمی دنیا کا کام کرے بازار میں ہوتا ہے تو بھی وہ دین ہوتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، میں طوطے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں۔ تو بولے کیا؟ بولے مجھے اپنی فکر ہو رہی ہے۔ بولا آپ کو کیا فکر، آپ کا اس سے کیا کنیکشن ہے؟ بولے طوطے کو میں نے اللہ کا ذکر سکھایا، قرآن سکھایا، وہ جب تک رہا وہی اللہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھتا تھا، سورہ فاتحہ پڑھتا، سورہ بقرہ پڑھتا، سورہ اخلاص پڑھتا، اللہ رسول کا نام لیتا، کلمہ پڑھتا، وہ میں نے سکھایا تھا، وہ بول بول کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی موت کی گھڑی قریب آئی اور بلی نے جھپٹ ماری، سارا ذکر بھول کر ٹیں 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 چالو کر دیا۔ اب میرے کو یہ فکر ہے کہ میں پوری زندگی تو اللہ کا نام لیتا ہوں، ملک الموت کو دیکھ کر میں سب کچھ بھول نہ جاؤں اور میں کسی اور آڑی اوڑی باتیں کرتے کرتے نہ مر جاؤں، کلمہ چھوڑ کر میں دنیا کی باتیں۔ اب یہ وہ لوگ ڈرتے ہیں جس نے پوری زندگی اللہ کے سوا کسی کا نام نہیں لیا ہوتا، جو بھی بولتے ہیں اللہ کے لیے، جو بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے، ان کا خوف یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت ہمارے اللہ کا ذکر ہم سے نہ چھوٹے، اللہ کی یاد نہ چھوٹے، اور ہمارے تو دل و دماغ میں دنیا ہی بسی ہوئی ہے، پیسے کے سوا کوئی سوچتا نہیں ہے، کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو پیسے کے لیے جاتے ہیں، 2 پیسوں کا فائدہ ہو تو جاتے ہیں ورنہ نہیں جاتے۔ لوگ مسجد بدل لیتے ہیں اگر لگتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ پیسے دینے پڑیں گے تو، یعنی پیسہ ہمارے دل و دماغ میں اتنا بس گیا ہے، اور پھر چاہتے ہیں کہ کلمہ ہمیں، میں وہ کون سا ہے کہ صبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا آتے۔ اب صبح نے شام تو لیتا ہے پہلا نام، حضور کا نام لیتا ہے، تو لیتا ہے، جو لیتا ہے وہ بول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے وہ۔ اور کس کے بارگاہ میں کہہ رہے ہو؟ مجھے نہیں کہہ رہے ہو، ڈائریکٹ حضور سے بات کر رہے ہو، یا رسول اللہ صبح لوں گا شام لوں گا، کب لے گا؟ ابھی تک تو آئی پی ایل اور ورلڈ کپ سے فرصت نہیں ملتی، پوچھو کتنے میچ، مجھے تو پتا نہیں کیا چل رہا ہے، لیکن اگر اس کا سیزن چلتا ہے تو آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ کس کا میچ ہو گیا، نے کون کتنے رن سے ہارا، نے کتنے وکٹ سے جیتا، نے پتا نہیں، جو بھی چلتا ہے۔ اور ایسا تو بہت کچھ ہے، بگ باس کے بارے میں بچے کو پتا ہوتا ہے۔ اور پوچھو قرآن شریف میں کیا ہے، پڑھتے دیکھتے بھی پڑھتا نہیں آتا، دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، زبان ہی تو دور، اور اگر جو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے وہ سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اور ہم عشاء کے بعد تفسیر رکھتے ہیں کہ چلو قرآن کے بارے میں کچھ آپ کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی نہیں چاہیے ایکسٹرا کہ آپ آؤ، جیسے ہوتا ہے میلاد والے کو آپ بلاؤ گے تو وہ بولتا ہے کہ 1500 2000 روپیہ ہدیہ ہوگا یا یہ ہوگا، نہیں، ہدیہ نہیں چاہیے ہمیں۔ آپ قرآن پر ایمان لاتے ہو تو سمجھو تو صحیح، لیکن آپ نہیں آؤ گے، کیوں؟ ٹائم نہیں ہے نا، کس کے لیے نہیں ہے؟ اتنی دنیا اللہ اکبر، تو ایسے تو پھر نہیں ہوگا۔ سنیں، پھر قیامت کے دن پھر حساب تو ہونا ہے، پھر ہر چیز کا حساب ہونا ہے، اور کیا حال ہوگا لوگوں کا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ اب کتنے کے دل میں آتا ہے ہم عقل مند ہیں؟ ہماری 5,000 کی نوکری ہوتی ہے، اگر ہم ایک سیٹھیے کو بدل کر دوسرے سیٹھیے کے پاس چلے جائیں، وہ 10,000 دے تو ہم کو لگتا ہے کیا مگج بھائی پڑے. پھر وہ دوسرا سیٹھیا کہتا ہے ہماری پاس پاچھا ہو تو رہے 12,000 آپیس، تو ہم کو عقل مند ہم لگتے ہیں کیم باقی جو نے مارو پگار ودی کی. بھاڑے کی دکان ہوتی ہے، 5 10 سال 15 سال محنت کے بعد خود کی دکان ہو جاتی ہے، شو روم بن جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. قیامت کے دن پکارا جائے گا عقل مند کہاں ہے؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کیا مراد ہے، عقل مند لوگ کون ہے؟ تو فرمایا جائے گا، سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. عقل مند وہ ہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوں یا ایسے ہی جیسے آپ بیٹھے ہوں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اگر سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو بھی اللہ کا نام لے کر سوتے ہیں. آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا اور پتا چلے گا بھی نہیں آپ کو، کیونکہ آپ اس طرح کی باتیں سیکھ نہیں رہے کہ جب سونا ہوتا ہے تو سونے کے وظیفے آتے ہیں. اگر وہ آدمی پڑھے جس میں جادو سے جنات سے سب حفاظت ہو جاتی ہے، چوری سے حفاظت ہو جاتی ہے، بلکہ وہ تسبیح فاتحہ تو یہ ہے کہ آدمی کتنا ہی تھکا ہارا ہو اگر وہ پڑھ لے صبح اٹھے گا تو بالکل فریش ہو کر اٹھے گا، سارا تھکن دور ہو جائے گا. لیکن آج کل خاص کر کے نوجوان اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے اور پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں کہ 30 سال یا 40 سال یا اتنے زیادہ کچھ سال آپ بیان فرماتے ہیں، دن یا رات میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں سویا کہ میرے سینے پر کوئی کتاب نہ ہو. یعنی کیا کرتے کہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہتے، لیکن جب تھک جاتے اور سونا ہوتا تو بھی ان کو یہ گوارا نہ ہوتا کہ ہم ایسے ہی لیٹیں، وہ بھی پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے یہ آنکھیں بند ہو جاتی اور کتاب سینے پر ہی پھر پڑھ جاتی تھی. یہ بزرگان دین کا طریقہ ہوتا تھا، وہ پڑھتے رہتے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند ہو جاتی، نیند آ جاتی، اور پھر یہ ہوتا ہے. تو موت بھی پھر ایسوں کو ایسی ہی آتی ہے پڑھتے پڑھتے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم موبائل میں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، کانوں میں لگایا ہوا ہے، کوئی سیزن دیکھ رہا ہے، کوئی ایپیسوڈ دیکھ رہا ہے، تو کوئی پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ میں چل رہا ہو، وہ سب کوئی نہ کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے. اب وہیں سوتے سوتے آنکھیں آدھے میں نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے 9 بجے 10 بجے، بالکل دماغ بھی تھکا ہوا اور آنکھیں بھی جھنجھلے والی کی، منہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی فجر نہیں پڑتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور چہروں سے وہ پیشاب دکھ رہی ہوتی ہے. دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے چہرے پر کیا ہے، نور والے کے چہروں پہ نور دکھائی دیتا ہے. یہ ہماری زندگی ہے. اور موت ہمیں کس طرح چاہیے؟ پڑھتے پڑھتے. زندگی بھر جو پڑھا نہیں وہ پڑھتے پڑھتے کہاں آئے گی؟ موت تم کو سنتے سنتے ہی آئے گی، یا گانا سن رہے ہوں گے، یا فلم دیکھ رہے ہوں گے، یا میچ دیکھ رہے ہوں گے، یا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں. اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا جائے گا. یہ کون ہوتے ہیں؟ آدمی اللہ کا ولی بن جاتے ہیں. ولی لوگ ذکر بہت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں کہ ان کے پھر زبان سے تو کرتے ہیں، دل سے بھی اتنا کرتے ہیں کہ پھر وہ دل والا جو یاد ہے وہ چہروں سے ظاہر ہوتا ہے. اور ولی کو پہچاننا مشکل ہے، اللہ کو پہچاننا آسان ہے. اسی لیے پھر کہا کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. مجھے پتہ نہیں کہ آپ نے کسی ایسے کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہم نے تو دیکھا ہے اولیاء کرام کو
چہروں کو دیکھ کر پھر اللہ یاد آتا ہے، تو آدمی کو پھر اشارہ ملتا ہے کہ یہ اولیاء میں سے ہے۔ باتیں سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طرح کے کئی سارے جھنڈے ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا دھوکے باز کے لیے، دغا جو کرتے ہیں، اور کہا جائے گا آگاہ ہو جاؤ یہ فلاں بن فلاں کی دھوکے بازی ہے۔ جو بھی دھوکے بازی سے کام کرتے ہیں، فراڈ، اسکیم جو کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ویاج خور سے فرمایا جائے گا کہ جنگ کے لیے اپنے ہتھیار سنبھال لے۔ قرآن میں کئی گناہ ہیں، اس میں سے 2 گناہ ایسے ہیں جو گناہ کرنے والا اللہ کے ساتھ جنگ میں اترتا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں۔ سود کے بارے میں، ویاج کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انشاءاللہ جب آگے باتیں آئیں گی تو وہ تھوڑا تفصیل سے بیان ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر اس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی سود یا بیاج کا کرتا ہے، تو تم اگر لکھ پتی میں سے کروڑ پتی بن جاتے ہو تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو میں جو کہتا ہوں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ کی انکم کم ہو جائے۔ لوگوں کو لگتا ہے بیاج کا کاروبار چلتا ہے، مولانا ہم بند کرا دیں گے۔ بھائی مجھے تمہارے ساتھ پارٹنرشپ تھوڑی ہے کہ بھائی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے تم کو حرام سے بچانا ہے، اور یہ بے برکتی والا کام ہے۔ تو بیاج اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، چھوڑ دو، حکم دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے آگے چل کر، کئی آیتیں ہیں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ لوگ پڑھاتے ہوں گے، کئی لوگ باپو کے پاس گئے، باپو نے کہا 3 دن 40 دن سورہ بقرہ پڑھو، بیماری دور ہو جائے گی، بلائیں دور ہو جائیں گی۔ اب کسی باپو کو پکڑ کے لائیں، باپو پڑھوانی ہے، وہ پڑھتا ہے۔ ارے مجھے کسی نے کہا سورہ بقرہ پڑھوانی ہے گھر میں، میں نے بولا کیوں پڑھوانی ہے؟ بولے برکت کے لیے۔ میں نے بولا اگر سچ میں برکت چاہیے تو سورہ بقرہ پر عمل کرو تو سچ میں برکت ملیں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی یہ مجھے نیا سسٹم شروع کرنا ہے کہ جس کو بھی اگر سورہ بقرہ پڑھانی ہے نیا گھر یا نئے دکان پر، وہاں پر وہ 2 گھنٹے کی محفل لگائے، میں سورہ بقرہ کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس کے ترجمہ تفسیر سمجھاؤں گا۔ اگر اس میں سے اگر 2-4 باتوں پر، آیتوں پر بھی آپ نے عمل کرنا شروع کیا نا، سچ میں آپ کی صرف دھندے میں نہیں، زندگی میں برکت آ جائے گی، اولاد میں، تندرستی میں، روزگار میں، پھر ویوہار میں، ہر طرح سے آپ کی برکتیں آئیں گی۔ وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم بیاج چھوڑ نہیں سکتے تو پھر اللہ کے سامنے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے سامنے جنگ کر رہے ہیں بیاج خور اور یہ سود کھانے والے۔ اچھا یہ بھی بیان کر دوں، کچھ لوگ یہاں پہ صفائی پیش کریں گے کہ ہم سود لیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، جیسے زنا کوئی کرتا نہیں ہے لیکن زنا کی دلالی کرتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بیاج کھانے والا، بیاج کھلانے والا، یعنی بیاج کے پیسے لینے والا، بیاج کے پیسے دینے والا، اس کے کاغذات، اس کے دستاویز، ڈاکیومنٹس تیار کرنے والا، اور اس میٹر اور کانٹریکٹ میں ساکشی بننے والا، گواہ بننے والا، گناہ میں سب برابر ہیں، سب ایک لپیٹ میں آ گئے، اور وہ سب اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اور یہ یہودیوں کا سسٹم ہے۔ اور دوسرا گناہ جس سے اللہ سے ساتھ جنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا۔ جو اللہ کے ولی کے سامنے پڑتا ہے، دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ کا ولی چپ ہوتا ہے، وہ نہیں کرتا، لیکن اللہ پھر بدلہ لیتا ہے۔ تو یہ سود خوروں کا یہ حال ہے، بیاج خوروں کا حال۔ تو کچھ لوگ یہاں پر بیان یہ کرتے ہیں۔ اچھا دوسری بات کہ وہی قرآن شریف، وہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آگے چل کر ارشاد فرماتا ہے، آگے کچھ آیتوں میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ بیاج کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اب جس کو اللہ مٹا رہا ہو، تم کو کیا لگتا ہے 5, 10, 15% دے کر تم پیسے والے بن جاؤ گے؟
اللہ کہہ رہا ہے قرآن شریف میں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے. گیا جس کو اللہ مٹائے کوئی اسے پھر بڑھا نہیں سکتا. ہاں بڑھاتا کس کو ہے؟ اور دیکھو ظاہر میں ہمیں کیا دکھتا ہے، لاکھ روپے دیے 1.25 لاکھ آ رہے ہیں، تم کو لگتا ہے 25,000 زیادہ ہو گئے. اور صدقے میں کیا ہوتا ہے، ہم کہیں پہ دیتے 5,000، ہم کو لگتا ہے کہ گیا، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، جو ہم کو زیادہ لگتا ہے کہ لاکھ کے 1.25 لاکھ ہے، اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ اس کو مٹاتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقے میں لگتا ہے جاتا، لیکن اللہ اس کو بڑھاتا ہے. اسی لیے جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس کا مال دن بدن بڑھتا رہتا ہے. اور جو بیاج کا کرتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، جو بھی ہو، وہ کبھی آپ کو صدر نہیں ملیں گے، وہ یہی مایا جال میں پھنسے ہوئے ملیں گے. 5-10 سال تک تھوڑا بہت کر لیں گے، پھر ایسی ایسی بیماریوں میں، ایسی سب سے پہلے ان کی اولاد نافرمان ہوگی، اور پھر جاتے جاتے ان کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ساری زندگی کی محنت اور پیسہ کر کے 2-3 مہینے میں صفحہ چٹ کر کے روڈ پہ لا کے جلے جائیں گے. اللہ مٹا رہا ہے بھائی، یہ عبد القادر تھوڑی کہہ رہا ہے کچھ. اور اگر آپ امیر بنتے ہو تو ہم تو دعائیں کرنے والے ہیں. ہمارا کام کیا ہے، ہمیں کیوں بلاتے ہو باپو لوگوں کو، دعا کے لیے تو یاد کرتے ہو نا. تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم تمہارے رزق کے حلال میں یا یہ سب کی دعا کریں. لیکن یہ بات ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ اللہ مٹا رہا ہے اور اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے، وہ تو پھر کوئی جیت ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ قیامت کے دن سود خوروں سے کہا جائے گا کہ اب جنگ کے لیے اپنے ہتھیار تیار کر لے. اور پھر جب اللہ کے قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا، پھر اس کے پاس بچے گا کیا؟ اور دنیا میں تو اس نے بھوگتا ہی ہوگا، پریشان ہوا ہی ہوگا. آپ دیکھ لیں، آپ اپنی 40-50 سال کی زندگی میں جن لوگوں کو پہچانتے، آپ خود اپنے حساب سے دیکھیں، مجھے بتائیں، میں تو یہاں پہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں کہ کون کیا کرتا ہے. اور اگر مجھے آگے کوئی کہے کہ یہ سود کا بیاج کا کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے، تو میں ویسے مان بھی نہیں لیتا ہوں جب تک مجھے خود تجربہ نہ ہو. لیکن میرا تو یہاں پہ کسی کو لینا دینا نہیں، کون کیسا کام کرتا ہے، کون کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے. میرا کام صرف اتنا ہے کہ آپ تک سچ بات پہنچا دوں. اگر آپ کو سچ میں برکتیں چاہیے، آپ کو سچ میں آپ کی غریبی دور کرنی ہے، تو یہ والے راستے اختیار کرو جو اللہ رسول نے بتائے ہیں. اس سے ہٹ کر تم اگر کرو گے تو تم کو دکھے گا کہ پیسہ زیادہ آ رہا ہے، لیکن آیا دیکھے گا کہاں جاتا ہے وہ نہیں خبر پڑے گی. اور 5-10 سال تک تو لگے گا اچھا کہ آپ نے گھر لے لی دوں، مکان لے لی دوں، آم کر لی دوں، اوم کر لی دوں. اور سود ایسا ہے، بیاج، کہ اگر کوئی یہ دے کر یہ سمجھے کہ 10 لاکھ میں نے بیاج سے کمایا ہے، اب میں مسجد میں دے دوں یا مدرسے میں دے دوں. اگر کوئی سود کے پیسے کو ثواب کی نیت سے کہیں دے گا تو کافر ہو جائے گا. ہاں، اسلام سے نکل جائے گا، ایمان ہی اس کے پاس نہیں بچے گا. کیوں کہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ حرام ہے. جب تم اس سے ثواب کی نیت کرو گے، گویا کہ تم جس کو اللہ نے حرام فرمایا تم حلال کہہ رہے ہو. اور حرام کو حلال کہنا یا حلال کو حرام کہنا دونوں کفر ہے. اور یہ پیسوں سے اگر کوئی ثواب کی نیت سے اگر کوئی کہے کہ میں نیاز کر لوں، تو اس کا ایسا ہے جیسے پیشاب سے وضو کرنا. پیشاب کی پوری ٹنکی بھری ہو، آپ وضو کیا غسل کرو گے، پاک ہو جاؤ گے؟ کیونکہ وہ ہے ہی ناپاک، تو اس سے تو پاک نہیں ہوگا. اسی طرح یہ مال اتنا ناپاک ہے کہ اس کو اگر اچھی جگہ پر آپ لگانا چاہتے ہو تو اگر ثواب، پہلے تو آپ کو ثواب ملے گا نہیں، اور اگر ثواب کی نیت رکھی تو اسلام سے ہی نکل جاؤ گے، کیونکہ تم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو. اللہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، نہیں لینا ہے، میرے سامنے جنگ ہے. آپ کہتے ہو اس سے میں مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، نیازیں کرواؤں گا، اس سے ثواب ملے. یہ آپ کو اسلام سے ہی نکال دے گا. یہ بات ہے. اگر میری باتوں میں شک ہوتا ہے تو 2-4 اور علماء جو معتبر بھروسہ پاتر ہو، مفتی ہو، ان سے پوچھ لیں آپ. اور اگر عمل کرو گے تو اس میں آپ کا بھلا ہے، نہیں کرو گے تو میں نے اپنا کام کر دیا، نقصان کس کا ہے؟ یہ باتوں پر نت کرو. ورنہ آپ کو پیسے والا بننا ہے، زیادہ انکم چاہیے، تو میرے پاس دونوں طریقے ہیں. میں آپ کو شرعی اعتبار سے بھی صلاح دے سکتا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی مشورہ کر سکتا ہوں کہ کون سے دھندے کرنے چاہیے، لیکن اس میں برکت ہے. لیکن یہ سب کا بربادی ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ہر طرح کے گناہ سے بچائے۔ سود کے بارے میں بات ہوئی، غیر عورتوں میں دلچسپی کے بارے میں بات ہوئی، یہ بھینکر گناہ ہے، شراب کے بارے میں بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو ان سب گناہوں سے بچائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔